چند لوگوں کو بلایا، ادھر آؤ، چلے جاؤ ملک شام، جہاں بھی راستے میں میرا قافلے ملے میرا آرڈر سنا دو، کہہ دو سردار مکہ کا آرڈر ہے، قافلہ وہیں روک دیں، جب تک میں آرڈر نہ کروں قافلہ لے کر مکے میں نہ آئیں گے۔ 3 دن 3 رات بے اختلاف روایت، 3 دن 3 رات یہ لوگ سفر کرتے رہے، قافلہ مل گیا، آرڈر سنایا قافلے کے لوگوں، سردار مکہ ابو جہل کا آرڈر ہے، قافلہ یہی روک دو، قافلہ وہی روک دیا گیا۔ اس وقت تک قافلہ روکے رکھو جب تک دوسرا آرڈر نہ آ جائے۔ لوگوں نے کیمپ لگا لیا، اپنا اپنا پلاؤ ڈال لیا، اپنے اپنے کیمپوں میں رہنے لگے۔ ادھر ابو جہل مکے میں خوب اینٹ اینٹ کے چل رہا، قافلہ آئے گا نہیں، معاذ اللہ، محمد عربی نبی کہتے ہیں، ان کے نبوت کا دبدبہ ختم ہو جائے گا جب ان کی بات جھوٹی ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ یہ سوچ قافلہ میں نے روک لیا ہے، قافلہ تو رک گیا، اب نہیں آ سکتا ہے، چند لوگوں کو لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا۔ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا، ابھی صدیق نہیں کہا جاتا، اسی موقع پر آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اے ابو بکر، ابو جہل کہہ، اے ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے آج رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا تھا تو کیا تم مان لو گے؟ فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بھئی اتنی لمبی مسافت رات بھر میں کہاں سے طے کر گیا؟ ابو جہل اچھل گیا، کہنے لگا ابو بکر یہ تمہارے صاحب نے کہا ہے، خدا کی قسم ایمان اچھلنے لگا۔ صدیق اعظم فرماتے ہیں اے ابو جہل اگر یہ بات میرے آقا نے فرمایا ہے تو خدا کی قسم میرے آقا گئے ہیں اور آئے ہیں۔ اب عقلی ترازو پہ نہیں تولا، عشق میں جو بھی بات جہاں کو جھوٹی لگتی ہے، بات اگر محبوب کی ہو سچی لگتی ہے۔ اب نہیں، عقل کے ترازو پہ نہیں تولنے، محبوب کی بات ہے۔ ابو جہل نے کہا مان گئے، کہا کیوں نہ مان جاؤں؟ تو کہا کل پتہ چلے گا۔ کہا کل کیا پتہ چلے گا؟ میرے قافلے کی آمد کے لیے تمہارے صاحب نے کہا ہے کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے تیرا قافلہ مکے کی سرحد میں آ جائے گا۔ ابو بکر فرماتے میرے آقا نے فرمایا ہے تو آئے گا۔ اے ابو جہل سن لے، یہ زمین آسمان پر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو جہل اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، قافلہ تو روک دیا میں نے۔ صدیق اعظم بھی اکڑ اکڑ کر چلا ہے، تیری قافلہ تو آئے گا، اگر آقا نے کہا تو آئے گا۔ بدھ کی شام کو سارے ابو جہل اپنے تمام حواری جواریوں کو کمبخت لے کے آ گئے، کہا چلو 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 چلو، قافلہ روک دیا ہے، آئے گا نہیں، سورج غروب ہے، ان کا مذاق اڑایا جائے معاذ اللہ۔ تمام شیاطین آ گئے، سورج کے غروب کی طرف دیکھ رہے، سورج غروب ہو، ہم لوگ چلائے مذاق اڑائے، اور کچھ مٹھی بھر مسلمان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے یہ اتر اور پچھم کونے پر دیکھ رہے، ملک شام کا راستہ ادھر سے ہے، ان لوگوں کی نگاہیں یہاں دیکھتی، سورج غروب ہونے کے قریب جا رہا ہے، قافلے کا گرد و غبار کا پتہ نہیں ہے۔ اب اٹھا لو مسلم شریف کی شرح جو پاکستان سے نکلی ہوئی ہے، علامہ غلام رسول صاحب نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب رسول پاک نے دیکھا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، قافلے کا پتہ نہیں ہے، میرے آقا نے سورج پر نگاہ نام ڈال دیا، کموں پہ 1 گھنٹے تک سورج اپنی جگہ پھیرا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 1 گھنٹہ سورج اپنی جگہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام مسلمان سورج کے غروب کی طرف نہیں بلکہ ملک شام کے راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابو جہل ان کے تمام دوست سورج کے غروب کی طرف، اب دھیرے دھیرے سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے، سورج جیسے جیسے نیچے جا رہا ہے ابو جہل اچھلنا چاہ رہا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا ابو جہل چلایا
قافلہ بالکل سامنے آ گیا. ابو جہل کے چہرہ آگ بگولا, بڑے غصے میں قافلے کے سردار کی طرف, کیا تمہیں میرا آرڈر نہ ملا تھا؟ کہا سردار مکہ میری پہلی پوری بات سن لو, پھر تم جو چاہو مجھے سزا دے دو. ہم یہاں سے کم و بیش 3 دن کی دوری پر تھے. کل کی رات معاملہ یہ ہوا, ہم لوگ اپنے اپنے کیمپوں میں سو رہے تھے, اچانک ایک آندھی آئی, ہمارے کیمپوں کو اجاڑ دیا. غیب سے ہاتھ نمودار ہوئے, ہمیں ہمارے کیمپوں سے اٹھا کر ہماری سواریوں پر بٹھا دیا. پھر ہماری سواریوں کو ہانکتے رہے, اتنی تیز ہانکتے رہے, اتنی تیز, جو راستہ ہمیں 3 دن 3 رات میں طے کرنا چاہیے وہ راستہ 1 دن 1 رات میں طے کر کے مکے کی سرحد میں ہم کو دھکیل دیا ہے. وہاں بھی خائب و خاسر ہو کے چلے. اب انہوں نے یہ سوچ لیا, کیا چیز اب گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں, میں چاہتا ہوں, حالانکہ میری طبیعت بہت خراب ہے, لیکن اللہ کی قسم آپ کے چہرے کی چمک میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں. ماشاءاللہ اس وقت رات کے اس وقت میں آپ حضرات کے چہرے روشن ہیں, اللہ سلامت رکھے. تو تھوڑی دیر آپ سن لیں گے نا, تھوڑی دیر اجازت ہے. کلکتہ میں حضرت لوگ بتاتے ہیں کلکتہ میں ایک پروگرام ہو رہا تھا, تو ایک حضرت مائک بڑی دیر سے پکڑے تھے, چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. تو ایک شخص ناراض ہوا, بہت لمبا تڑنگا کلہ موٹا, اور ڈنڈا لیے کبھی حضرت کی طرف, کبھی مجمع کی طرف, کبھی حضرت کی طرف, کبھی مجمع کی طرف. تو حضرت نے چہرہ دیکھا غصے سے بھرا ہوا, کلہ دیکھا, تو کہو بھائی نوجوان تو کسے ڈھونڈ رہا؟ تو کہا آپ حضرت ہو, مولانا ہو, میرے مہمان ہو, آپ سے مطلب نہیں ہے, میں تو اس کو تلاش کر رہا ہوں جو آپ کو لے کے آیا ہے. یہ ہمارے قاری خلیل صاحب انہوں نے مجھے بلایا آپ حضرات کے کہنے سے. تھوڑی اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اسلام کو سفید دیکھ سے معاذ اللہ مٹا دیا جائے, چند مٹھی بھر لوگ کیوں نہ انہیں ختم کر دیا جائے معاذ اللہ. یہ سوچ لے کر میدان بدر میں چیلنج کرتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ماننے والوں کو لے کر میدان بدر میں آ جاؤ. معاذ اللہ آج قصہ ختم کر دینا. مٹھی بھر مسلمان رمضان کے روزے سے ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزے سے ہے مسلمان, کوئی ہاتھ میں اسلحہ نہیں, تلوار نہیں ہے, بھوکے پیاسے ہیں مسلمان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے چاہنے والوں کو لے کر میدان بدر میں آ جاؤ. اللہ کے حبیب نے ان کے چیلنج کو قبول فرما لیا, دیوانوں کو آرڈر کر دیا میدان بدر میں پہنچ جاؤ. بدر کے میدان میں پہنچ گئے. بڑی توجہ سے سننا, اللہ کے حبیب کے لیے کٹیا بنا دیا کہ سرکار کو دھوپ کی شدت سے بچایا جائے. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, مولا یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, آج اگر تو نے ان کو فتح نہ دیا تو قیامت تک دنیا سے تیرے نام لیوا ختم ہو جائیں گے. بہت بڑی بات آقا نے فرمائی. بھئی اللہ اس کا جواب دے سکتا تھا, محبوب یہ تم کہنے والے کون ہو؟ میں قادر مطلق ہوں, یہ شہید ہو جائیں گے تو میں دوسری قوم پیدا کر سکتا ہوں جو تمہاری رسالت میری ربوبیت کا اقرار کرے. اللہ یہ جواب دے سکتا, لیکن جواب کیا دیا؟ میں قرآن کی روشنی میں گفتگو کروں. فاضل کرام بیٹھے, اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اے محبوب, جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے, اے محبوب جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, فاستجاب لکم, تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی طور کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکہ, قرآن میں پڑھ
اللہ فرماتا ہے محبوب میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہزار؟ قرآن انی ممدکم بألف من الف کہتے ہیں 1000. قرآن ہے یہ، حفاظ کرام سن لیں. 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا محبوب کو. تو نبی کو چاہیے تھا صحابہ سے کہتے پریشان نہ ہو 1000 فرشتے آ رہے ہیں، لیکن نبی نے 1000 نہیں کہا، اللہ نے 1000 کہا اور نبی نے صحابہ سے کہا 3000. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. اذ تقول للمؤمنین، اے محبوب جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اے صحابہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کر دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ قرآن. اللہ فرماتا ہے 1000 فرشتوں سے مدد. نبی فرماتے صحابہ یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کرے؟ قرآن. اب تفسیر اٹھاؤ تفسیر کشاف، اٹھاؤ تفسیر مدارک التنزیل. اختصار پر پڑھنا ہے تو مدارک التنزیل پڑھو. خوب تفسیری معلومات حاصل کرنی ہے تو امام قرطبی کو تفسیر قرطبی میں پڑھو. جب میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کر دے؟ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں 1000 نہیں 3000 میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، بدر کے میدان میں پہنچ جاؤ. 3000 تیار ہو جاؤ. فرشتوں نے کہا مولا پہلے 1000، اب تیرا آرڈر بدل گیا، حکم بدل گیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میں نے تو 1000 کہے تھے، محبوب نے 3 کہہ دیا تو میں نے بھی 3 کہہ دیا ہے. سبحان اللہ 3000 تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ 3000 کی تیاری ہو رہی ہے. شان محبوبیت ذرا دیکھو، بڑی توجہ سے سننا، خدا کی قسم ایمان مسکرائے. 3000 کی تیاری ہو رہی ہے لیکن صحابہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم لوگ خوش نہیں ہو رہے ہو؟ 3000 فرشتے ہماری مدد کو آ رہے ہیں. تو فرشتے چونکہ یہ مسلمان نئے نئے تھے، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. وہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں یہ لوگ 3000 ان سے نپٹ پائیں کہ نہ نپٹ پائیں، تو خوش نہیں ہوئے. اللہ کے حبیب فرماتے تم لوگ خوش کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ خدشہ ظاہر کر دیا. ایک بولے یا رسول اللہ فلاں قبیلے کے سردار نے اپنی فوج بھیجا ہے، فلاں قبیلے کے سردار نے اپنی فوج، فلاں قبیلے کے سردار نے اپنی فوج، فلاں قبیلے کے سردار نے اپنی فوج. یعنی یا رسول اللہ دشمن بہت ہیں. خدشہ ظاہر کر دیا. اب نبی نے کیا کہا؟ قرآن سے پوچھے ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم بخمسة ربكم ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ب5,000 من الملائكة. اے صحابہ اگر تم تقوی پر اور صبر پر قائم رہے تو تمہارا رب اعلیٰ تمہاری مدد 5,000 فرشتوں سے فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے کہا 5 تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں 3 نہیں 5 تیار ہو جائے. پھر سوال ہو، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. فرشتے کہنے لگے مولا پہلے 1 پھر 3 اب 5. وہی جواب ہاں میں نے تو 1 کہے تھے، محبوب نے 3
تین کہہ دیا تو میں نے بھی تین کہہ دیا. میرا محبوب 5 کہہ رہا ہے. اے فرشتوں 5000 تیار ہو کر محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. اور اے ملائے اعلیٰ سارے فرشتوں تیار رہو. میری عزت کی قسم آج اگر محبوب نے کہہ دیا تو سارے فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ آپ اسلامی تاریخ پڑھ لو, پوری اسلامی تاریخ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کسی رسول کی مدد کے لیے کیا فرشتوں کے ہاتھ اللہ نے تلوار تھما کر میدان جنگ میں بھیجا ہے؟ پوری تاریخ اسلام پڑھنا, کبھی نہیں بھیجا, کبھی نہیں بھیجا. لیکن جب محبوب کی بات آئی, اور پھر یار فرشتوں کا کام ہے تلوار چلانا. قرآن خود ہی پڑھ لو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں سے کہا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے کہا مولا ایسے کو تو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے, جو زمین میں خون بہائے, تلواریں چلائیں. مفہوم قرآن انسانوں کے بارے میں فرشتہ کرے, یہ خون بہائیں گے, فساد مچائیں گے, تلوار چلائیں گے. اور اپنے لیے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں, تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. دونوں کا کام بتائیں. یہ خون بہائیں گے, تلوار چلائیں گے, فساد مچائیں گے, ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. رب کی مشیت نے جواب دیا اے فرشتوں تم تسبیح پڑھتے ہو, پڑھتے رہو, تقدیس بیان کرتے ہو, کرتے رہو, لیکن انتظار کرو جب میرا محبوب اخیر دور میں آئے گا تب وہ بھی تمہارے ہاتھ تلوار تھما دے گا اور تمہیں بھی میدان بدر میں اترنا پڑے گا. یہ میرے محبوب کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مظفر حسین خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسی تعلق سے حدیث شریف ہے. امام بہقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اس حدیث کو نقل فرمایا, اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بھی اس حدیث سے پاک کو لکھا ہے. بڑی توجہ سے سننا. جنگ بدر جب ختم ہو گئی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے میدان بدر میں. کون سی نماز؟ عصر کی نماز میدان بدر میں پڑھا رہے تھے. عصر کی نماز صبح پڑھی جاتی ہے نا, عصر کی نماز صبح تو پڑھی جاتی ہے. ٹوٹی باری نیپال سے بارڈر پہ ہے نا, ٹوٹی باری بہت لمبا مجمع. ہم نے کہا صبح پڑھی جاتی ہے, تو ہاں ہاں. ہم نے کہا واہ واہ ماشاءاللہ. عالموں کی بات غور سے سنا کرو. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نعت پڑھنے والا جھوماتا ہے, ہائے پیسہ بھی لٹاتے ہو آپ, خوب جھومتے ہو. اور اگر رات بھر پڑھتا رہے اور آپ سے پوچھا جائے کیا ملا, کہو گے کچھ نہیں. کیا نصیحت ملی؟ کچھ نہیں, بس آواز بڑی اچھی تھی بس. اور وہی کلام کوئی کھورہا آدمی ہم جیسے پڑھے لگے تو بھینس ترا جائے, آپ تو بھاگیں جے ہو کہ کہاں سے آئے. تو مطلب صرف آپ کو کلام سے نہیں ہوتا, صرف اچھی آواز سے. اپنے عالموں کی باتیں بھی سنا کرو بڑی غور سے, بہت کچھ ملتا ہے. ایک عالم نے جلسے کے ایک نوجوان سے کہا بیٹا کھڑا ہو. اس بچے کو نہیں معلوم تھا حضرت کیوں کھڑا کر رہے ہیں. کھڑا ہوا تو حضرت نے فرمایا بیٹا فجر میں کتنی رکعت؟ تو کہہ رہا بلا وجہ کھڑا ہو گیا. پھر ادھر ادھر جب دیکھا تو کوئی ایسے کرے کوئی ایسے کرے, کنفیوز ہو کر اس نے کہا حضرت فجر میں 8 رکعت. تو کہا بیٹا بیٹھ جا. تو کھڑا ہو جا بیٹا, بتا فجر میں کتنی رکعت؟ تو اس نے کہا 12 رکعت. تو بیٹا کتنی رکعت؟ 17 رکعت. تو بتا بیٹا 22 رکعت, 26 رکعت. ایسے پہنچتے پہنچتے 40 تک پہنچے. تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, بغل کے نوجوان سے کہے بیٹا مولانا صاحب سے کہہ دے کہ فجر میں 4 رکعت ہے. تو نوجوان کہے بابا چپ رہو, جو مولانا 40 نہیں مانتا ہے بھلا وہ 4 مانے گا.
یہ حال ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, بڑی توجہ سے سننا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میدان بدر میں پڑھا رہے ہیں. جنگ بدر ختم ہو گئی, بدر کا میدان. اس نماز کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ بتاؤ, اگر امام صاحب مصلی پر مسکرا دیں تو مقتدیوں کو کیسے پتہ چلے گا بھائی نماز کا حکم ہے کہ اگر آپ حالت قیام میں ہو, کھڑے ہو, تو نگاہ سجدے کی جگہ رکھو. آپ اگر رکوع میں گئے ہو تو نگاہ انگوٹھے پر رکھو. آپ اگر سجدے میں گئے ہو تو نگاہ ناک پر رکھو. آپ اگر قاعدے میں ہو بیٹھے ہوئے ہو تو نگاہ دونوں ران کے درمیان یعنی گود میں دے کر رکھو. یہ نماز کا حکم. اور صحابہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے. اچھا آج کل کے نمازی ہوتے تو مان لیا جاتا, جیسے آج کل کے نمازی ہمارے حافظ صاحب لوگ تراویح خاص کر, تراویح کی نیت ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, تو جتنی نیچے جب مسجد میں اور اگلی دوسری تیسری صف میں بیچارے سب بوڑھے 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 بوڑھے, اور جتنے نوجوان ہوں گے چھت پہ, مسجد نیچے خالی رہے گی, اوپر سنت سے بھاگ جائیں. تراویح والے حافظ صاحب نے اللہ اکبر, نیت نیچے والے بھی بڑھتے, اوپر والے بھی, نوجوان سب باندھ لیں گے, لیکن چھت پہ جو تراویح ہوتی نوجوانوں کی نیت تو باندھا. سب ایسے کرتے رہے, اگر کوئی کچھ گڑبڑ کیا تو نیت توڑا مارا کے پاک سے پھر آ گیا. یہ اکثر تراویح میں چھت پہ ہوتا رہتا ہے. یہ آج کل کے نمازی ہیں, لیکن جو حدیث کی روایت کرتے ہیں یہ رسول پاک کے سائے تلے پروردہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے. حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے نبی کے وہ صحابہ جو رسول کے دائیں یا بائیں نماز پڑھ رہے تھے, بجائے سجدے کی جگہ دیکھنے کو چہرے مصطفیٰ نماز میں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. نماز میں چہرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. ٹیڑے بیڑے لوگ سوچتے ہوں گے نبی کو معلوم ہوتا تو ڈانٹے گئے ہوتے. پوری حدیث سنو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی. صحابہ گئے یا رسول اللہ آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ جواب سنو, ایمان مسکرا دے گا. اللہ کے حبیب فرماتے صحابہ سنو, جب حضرت جبریل جنگ بدر کے بعد اپنے اسلحے اور وردی کے ساتھ آسمان میں گئے, آسمان کا چکر لگا لیا, آسمان کے سارے راستے مسدود پائے, بند پائے, سارا راستہ بند. حضرت جبریل کہتے یا رب العالمین, مولا میں جبریل ہوں, کیا مجھے اوپر جانے کا راستہ نہیں ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی, پھر بھی پوچھ رہا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ اور حدیث پڑھو, کوئی بات نبی نے پوچھ لیا تو پیجامہ ایک بتا اور اونچے آ جاتا ہے. نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ معاذ اللہ. بھائی پوچھنا کی جہالت کی دلیل. ہمارے استاد لوگ بچوں سے پوچھتے بتا اس کا معنی کیا ہے, تو یہ نہیں جانتے. اللہ فرماتا ہے جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے مولا میں میدان بدر سے آ رہا ہوں, تیرے محبوب کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل میدان بدر سے آ رہے ہو ٹھیک ہے, محبوب کی بارگاہ سے آ رہے ٹھیک ہے, لیکن یہ بتاؤ میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو یا ویسے چلے آئے ہو؟ اللہ سمجھ. جبریل کہتے ہیں یا رب العالمین, کام ختم ہو گیا چلے آئے, جنگ ہو گئی چلے آئے, معاملہ ختم ہو گیا چلے آئے, مولا اجازت تو میں نے نہیں لیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل
واپس پلٹ جاؤ، میری عزت کی قسم جب تک میرا محبوب تمہیں اجازت نہیں دے گا ہم تمہیں اوپر جانے کا راستہ نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہنسنے کی وجہ حضور بیان فرما رہے، صحابہ سے یاد رکھیں۔ یا رسول اللہ آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس کی وجہ آقا بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جبریل واپس آئے، لوٹا دیے گئے، تو جب واپس آئے میرے پاس تو میں نماز میں تھا، مجھے دیکھ کر جبریل مسکرانے لگے تو میں بھی ان کی دل جوئی کے خاطر مسکرا دیا۔ اچھا ایک چیز اور، یہ میں اپنے طرف سے بیان کروں، حدیث میں نہیں۔ جبریل بڑی شان شوکت سے گئے، اللہ نے واپس کر دیا، نہیں محبوب سے اجازت کو لوٹا دیے گئے، واپس پلٹائے گئے تو آئے تو مسکرا رہے ہیں۔ یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ یہ ہنسی کیسی ہے؟ بھائی انسان بھی مسکراتا وہ بھیا یار سلیپ میں بیٹھ کے بتوا تھا تو ہردم ملیں گے یار، ہم کہاں ملیں گے یار؟ نہیں تھوڑی دیر تک سن لو، نہیں بہت اچھے بچے سنیں گے، بیٹھو بیٹھو۔